بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے بالکل ہٹ کے اچھوتے موضوع پہ ڈسکس کر رہے ہیں جو کووڈ کے دنوں میں اور کووڈ کے بعد بہت سارے لوگوں کو ایک ایلمنٹ قسم کی چیز پیدا کر گیا۔ وہ ہے فائنانشیل کرائسس خود ہو جانا، اور خاص طور پر فائنانشیل کرائسس نہ بھی ہو تو اس کا ڈر یا فوبیا کسی انسان کے اندر بیٹھ جانا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ کووڈ کے زمانے میں ہوا ہو، کسی بھی وقت کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری زندگی میں بہت بڑا ایک سیٹ بیک آیا تھا اور ہماری زندگی، ہماری روٹین، ہماری ترتیب بالکل ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اور کئی لوگوں کو ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا ہوتا، مگر قدرت نے ان کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، مگر وہ ڈرتے ہیں کہیں وہ پہلے والی سچویشن میں نہ چلے جائیں۔ غربت کا ڈر، فائنانشیل کرائسس کا ڈر، یا فیئر اور فوبیا آف پاورٹی۔ ہومیوپیتھک لٹریچر میں یہ کافی عرصے سے فیئر آف پاورٹی کا سبجیکٹ چلا آ رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص ماحول اور خاص سچویشن میں یہ لوگوں کو دقت پیش آتی ہو، یہ فوبیا ہے، کہیں بھی کسی کو بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ میں پہلے تو آپ کے سامنے 2 کیسز رکھتا ہوں اور پھر ان کی میڈیسنز بتاتا ہوں۔ بلکہ یوں کر لیتے ہیں، پہلے میں آپ کو میڈیسن بتا دیتا ہوں، پھر ان کو کیسز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں۔ 2 میجر میڈیسنز ہیں اس ایشو کی، جن لوگوں کو بے وجہ ڈر ہو کہ کہیں وہ غربت میں نہ چلے جائیں، یا غربت میں جانے کا بے وجہ نہ ہو، بے شک وجہ کے ساتھ ہو، لیکن اس کا کوئی پراپر ماحول ایسا نظر نہ آ رہا ہو، ریزن کوئی بھی نہ ہو ان کے ساتھ۔ ایک کیس ہے، کالج کی ایک لیکچرر تھیں، ان کے ہسبینڈ بزنس مین تھے۔ کووڈ کے زمانے میں بزنس کافی ڈسٹرب ہوا اور ان کو نئے سرے سے اپنی کچھ ری پلان کرنی پڑی زندگی، لیکن بہرحال لیکچرشپ جو تھی وہ تو برقرار تھی، اور جاب بھی، سیلری بھی۔ ہوا یوں کہ جو ان لیکچرر صاحبہ کے ہسبینڈ تھے، انہوں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خاتون میرے پاس جب رابطے کے لیے آئیں، علاج کے لیے آئیں، اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے انہوں نے رابطہ کیا، تو ان کا ایشو یہ تھا کہ میں اس چیز کو برداشت کر لوں گی کہ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ڈرتی ہوں کہیں یہ چیز عام نہ ہو جائے۔ یعنی ان کو دوسری شادی سے اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس خبر سے، اس مسئلے کو ڈیل کرنے سے بہت پریشانی تھی۔ یہ خبر عام نہ ہو جائے اور ان کے ہسبینڈ ڈسٹرب نہ ہو جائیں، وہ کسی کنفرنٹیشن کے ماحول میں نہیں جانا چاہتی تھی، اور دن رات پریشان رہتی تھیں، سوچوں میں ڈسٹرب رہتی تھیں۔ جب کیس ڈسکس کیا تو اس کی میجر یا چیف کمپلینٹ یہ نظر آئی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ انہوں نے جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے اپنے آس پاس، اپنے ایریا میں، اپنے کالج میں، اپنی دوستوں میں، کہ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس سارا کچھ سیٹ اپ ہے، ان کے ہسبینڈ ان کے دیوانے ہیں۔ انہوں نے جو ایک خام خواہ کا امیج کریٹ کیا ہوا تھا، ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ کنفرنٹ کرتی ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہیں، اگر وہ ڈسکس کرتی ہیں تو یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی، اور لوگوں کو لگے گا یہ تو بالکل بیکار ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ہسبینڈ گھر بھی واپس لے لے جو بہت عالی شان بنایا ہوا تھا، وہ گاڑی بھی واپس لے لے جس سے وہ سمجھتی تھی کہ ان کی عزت بنی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتی تھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دے گا، مسئلہ میرا یہ ہے کہ اگر اس نے چھوڑ دیا، اگر اس نے دوسری شادی کر لی، تو یہ ساری جو ٹھاٹ بھاٹ یہ ختم ہو جائے گی، اور میں پھر عام سادہ سی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاؤں گی۔ ایک لیکچرشپ کرنے والی ٹیچر کی معقول سیلری ہوتی ہے، اور وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھا کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتی ہے اکیڈمیز وغیرہ میں جا کے، لیکن ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ میں پھر کیسے زندگی گزاروں گی، ہسبینڈ کے بغیر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکیلے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پھر میری گاڑی نہیں ہوگی، کوٹھی نہیں ہوگی، بنگلہ نہیں ہوگا، پھر میں کیسے کام چلاؤں گی۔ تو ان خاتون کو علامات کی بنیاد پہ جو میں نے میڈیسن دی، اس کا نام ہے سورائنم۔ سورائنم اس لیے میں نے ان کو تجویز کی کہ ان کو خام خواہ کا ڈر ہے غربت کا، خام خواہ انہوں نے ہوا بنایا ہوا ہے کہ یہ چلا جائے گا، وہ چلا جائے گا۔ یہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گی تب بھی تو یہ چیزیں اسی طرح برقرار رہ سکتی ہیں اگر ہسبینڈ دوسری شادی نہ کریں۔ تو
جب ان سے غربت کا، ان مال و اسباب و متاع کا چھٹنے کا ماحول پیدا ہونے کا ڈر ختم ہوا، پہلے بھی وہ کہتی تھیں اللہ پہ توکل ہے، اللہ بھی کرنے والا ہے، پھر وہ کہنے لگی نہیں آپ نے بات کی تھی بہت اچھا لگا، مجھے سمجھ آ گئی، یہ چیزیں ویسے بھی تو جا سکتی ہیں، کسی نے کوئی لکھوا کے تو نہیں آیا، یہ ہمیشہ آتی ہیں اور رہتی ہیں ہر ایک کے پاس، لوگوں کے پاس چلی، تو ان کے دل میں دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ غربت کا ڈر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جو حالات ہوں گے دیکھیں گے۔ انہوں نے پھر سرائنم لینے کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے باقاعدہ لڑائی کی، فیملی کو انوالو کیا اور سب نے سمجھایا اور بات ختم ہو گئی، اور اب وہ ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے اپنی لائف گزار رہی ہیں۔ اب کیوں میں نے سرائنم دی؟ ایک تو غربت کا ڈر تھا، دوسرا ان کو خاص طور پر سردی بہت زیادہ لگتی تھی، ہر وقت سردی آنے سے پہلے ہی ٹوپی پہنی رہتی تھیں، جیکٹ، جرسیاں، ساکس، بہت کچھ۔ اس بنیاد پہ نمبر 1 غربت کا ڈر، فیئر اینڈ فوبیا، نمبر 2 سردی بہت لگتی ہے، حرارت نہیں ہے جسم میں، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے لڑنے کی بھی، فیس کرنے کے بھی، زندگی کے معاملات کو ڈیل کرنے کی بھی۔ تو اس کی بنیاد پہ جو دوائی دیں گے، اگر خاص طور پر پاورٹی کا، غربت کا، فائنانشیل کرائسس کا ڈر بہت شدت کا ہو اور وہ ان کی ساری لائف کو ڈسٹرب کر سکتا ہو یا کر رہا ہو، سرائنم سب سے پہلی دوا ہے۔ سرائنم 1M اگر انسان کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہو یا سکن کے ایشوز بھی ہوں، کسی زمانے میں رہے ہوں یا اب بھی موجود ہوں، تو سرائنم ان کی زندگی کو واضح چینج کر سکتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ غربت کا ڈر اور اس کی وجہ سے جو فیصلے انسان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں ان سے بچ سکتا ہے، بلکہ ان کے اندر حرارت، طاقت، انرجی اور سردی کی جو بے شمار عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے اس سے بھی وہ بچا سکتا ہے۔ سرائنم پہلی ٹاپ موسٹ دوا ہے اگر کسی کو غربت کا ڈر ہو خام خواہ۔ دوسرا کیس لیتے ہیں۔ دوسرا کیس ایک یورپین کنٹری میں کام کرنے والے پاکستانی جو کہ وہاں گورنمنٹ کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ سے، ان کو بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی خاصی اماؤنٹ ملتی ہے، گھر کے لیے بھی ملتی ہے، جاب بھی بہت اچھی ہے، بہت سینئر ان کا عہدہ ہے وہاں پہ۔ تو اس کے باوجود ان کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن پیدا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان کی یہ بچوں کو یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن کرایا ہوا ہے، کسی بھی وجہ سے ان کو واپس نہ لینے پڑ جائیں، بچے نکالنے نہ پڑ جائیں یونیورسٹی سے، جو کہ انہوں نے یورپ کے ایک ملک میں بہت اچھے انداز سے پڑھا رہے تھے۔ ان کو پتہ تھا، وہ کہتے مجھے پتہ ہے کوئی امکان بھی نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہو بھی جائے تو کوئی امکان نہیں کہ میں ان کو نہ پڑھا سکوں، کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، میرا پاکستان میں گھر ہے، 2 پلاٹ ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں اگر نکال دیا تو کیا ہوگا، ہر وقت ان سوچوں میں رہتا ہوں۔ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری جاب تو نہیں چلی جائے گی، حالانکہ وہ کہتے کہ گورنمنٹ جاب ہے، مجھے کنفرم میں کہیں نہیں ہوتا، مگر وہ کہتے تھے اس کی ریزن ہے کیونکہ جب میں FSC میں پڑھ رہا تھا میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اس کے بعد اتنے کرائسز آئے کہ ہم سب کی تعلیم، سب کی فیملی، سب کا سیٹ اپ ڈسٹرب ہو گیا۔ پھر میں CSS میں گیا، پھر میرے حالات اچھے ہوتے ہوتے اب کچھ سیٹل ہوئے ہیں، تو مجھے یہی ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے ابھی یونیورسٹی میں گئے ہیں، پھر کوئی اسی طرح کا کرائسس نہ آ جائے، پھر کوئی اسی طرح کا ماحول نہ پیدا ہو جائے۔ یہ جو ڈر اور فوبیا تھا ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ کہتے تھے بے وجہ ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن یہ سوچ نکلتی نہیں ہے۔ ان کو میں نے، حالانکہ یہ بھی تھی میڈیسن تو وہی بننی چاہیے نا سرائنم، کیونکہ ان کا پرابلم بھی وہی غربت کا ہے، لیکن ان کا دوسرا فیکٹر تھا کہ ان کو بہت زیادہ پیاس لگتی تھی، ان کو سردی کی وہ فیلنگ نہیں تھی، نہ ان کی فیملی میں کوئی ایسے ایشوز تھے جنہیں ہم سکن کے کوئی سیریس مسائل کہہ سکیں۔ ان کو جو دوسرا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ بہت زیادہ پیاس تھی، بہت زیادہ پیاس، اور منہ خشک رہتا تھا بہت زیادہ، پانی اتنا پیتے تھے، کہتے ہیں وہاں شاید ہی کوئی پیتا ہو اس طرح بار بار۔ میرے پاس ہر وقت گاڑی میں ہوں، گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، کہیں بھی تو میرے پاس پانی ہوتا تھا، پانی کی بوتل میرے پاس ہوتی ہے اور میں پیتا رہتا ہوں اکثر، تھوڑا تھوڑا کر کے، بعض اوقات 2-2 3-3 گلاس اکٹھے پی لیتا ہوں، اور اس وجہ سے رات بھی میری نیند بھی ڈسٹرب رہتی ہے
کیونکہ مجھے بار بار واش روم کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، اور جب میں نیند سے اٹھتا ہوں رات کو پھر نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر میں انہی سوچوں میں چلا جاتا ہوں کہ اچانک پھر کہیں وہی ماحول نہ پیدا ہو جائے، اچانک پھر کوئی ایسی سچویشن نہ پیدا ہو جائے کہ جو میرے بچے اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم سب ویل سیٹلڈ ہیں، کہیں پھر اسی غربت، پریشانی اور فائنانشیل کرائسس کے ماحول میں نہ چلے جائیں۔ ان کو میں نے میڈیسن دی برائیونیا۔ برائیونیا البا خشکی والے انسان کی، خاص طور پر جس کو بہت زیادہ پانی پینے کا مزاج ہو، اس کے لیے بیسٹ پاسبل میڈیسن ہے۔ اور یہ سست بھی تھے، یہ ڈپریشن میں بھی رہتے تھے، رات کو نیند سے اٹھنے کے بعد متواتر سوچوں میں پڑے رہتے تھے، رات کی جب نیند پوری نہیں ہوتی تھی، قدرتی سی بات ہے دن میں بھی سستی سی رہتی تھی، تھکاوٹ سی رہتی تھی۔ برائیونیا البا ایسے پیشنٹس کی جو ڈپریشن میں رہتے ہوں، جن کو خشکی کا احساس بہت زیادہ ہو، جن کو پانی کی طلب واضح زیادہ ہو عام لوگوں سے۔ اور اگلا اور اہم فیکٹر یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جانا پڑتا ہے دوسرے کنٹریز میں بھی اکثر، لیکن میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں رات کو واپس اپنے گھر آؤں، یا کہیں میٹنگز ہوتی ہیں بعض اوقات دیر تک، اور اس میں امکان ہوتا ہے کہ ہم کسی اور شہر میں ہیں تو وہاں ٹھہر جائیں، کچھ لوگ ٹھہر بھی جاتے ہیں، لیکن میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر پہنچوں۔ ہوم سکنس بھی جن لوگوں کا بہت بڑا مین فیکٹر ہو پرسنالٹی کا، غربت کا بھی احساس ہو کہ کہیں ہو نہ جائے فیئر اینڈ فوبیا، خشکی ہو، پانی کی بہت زیادہ طلب ہو، اور ڈپریشن کی طرف مزاج جانے کی کیفیت ہو، ایسے مریضوں کی بہت سارے اور مسائل کے ساتھ ساتھ فیئر آف پاورٹی، فیئر آف فائنانشیل کرائسس اور غربت کا بہت زیادہ واضح ڈر، اس کی دوا برائیونیا البا ہے۔ اگر تو یہ ڈفرینشیٹ انسان کر لے تو اس کے مطابق لے لے، کہ انسان کو پتہ چل گیا، کسی بھی پیشنٹ کو جس کو بہت زیادہ فکر رہتی ہے کہ حالات خراب نہ ہو جائیں، تو ان کو اگر یہ کیفیت ہو کہ سردی بہت لگتی ہے، سکن کے کوئی ایشوز خود میں ہیں یا فیملی ہسٹری میں ہیں، ایسے لوگوں کو اس مزاج سے سردی بھی بہتر ہو جائے گی، باقی جسم میں حرارت بھی آ جائے گی، اور غربت کا جو بے وجہ ڈر ہے وہ بھی عام طور پر ہفتہ 10 دن لینے سے واضح طور پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ سورائنم 1M، سورائنم 1M بہت ڈیپر لیول کی دوا ہے، ہفتہ لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، عام طور پر 3 دن صبح رات لینے سے 1M 10 قطرے صبح 10 قطرے رات، 3 سے 4 دن لینے سے واضح طور پر بندے کو یہ چیز پیچھے چلی جاتی ہے، اتنی وری نہیں کرتی، خیال ہی نہیں آتا اس کا۔ اور اگر کیفیت خشکی والی ہو، کیفیت پانی پینے کی ہو، بہت ہوم سکنس کا مزاج ہو انسان کا، ڈپریشن کی طرف کیفیت جاتی ہو، اور غربت کا بے پناہ ڈر ہو کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میرے فائنانسز، میرے مسائل بہت بڑھ جائیں، میں پھر غریب ہو جاؤں، یا میں اس سٹیٹس جو میرا جاری ہے زندگی کی روٹین کا وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، تو اس کی دوا برائیونیا البا ہے۔ برائیونیا البا اتنی ڈیپ ایکٹنگ نہیں ہے، وہ عموماً 10-15 دن لینی پڑتی ہے۔ برائیونیا البا 1M صبح 10 قطرے، رات 10 قطرے، 10 دن کم از کم، اگر ضرورت ہو تو 15 دن بھی لی جا سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔